بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ یہ کہانی ہے اسکاٹ لینڈ کی۔ اس میں ایک بادشاہ اور ایک ملکہ رہتے تھے۔ اچانک بادشاہ مر گیا اور محل بدحالی کا شکار ہو گیا۔ تب بدقسمتی سے ملکہ کو اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ محل چھوڑ کر جانا پڑا۔ وقت گزرتا گیا، لڑکیاں جوان ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹی سی کاٹیج میں رہتی تھی، جہاں ان کے پاس ایک گائے تھی اور ایک گوبھی کا باغیچہ تھا۔ وہ اس کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کرتی تھی، کیونکہ وہ ان گوبھیوں کو فروخت کر کے ہی اپنا گزارا کیا کرتی تھی۔ ایک دن ہوا یوں کہ ایک صبح بڑی بیٹی نے دیکھا کہ ان کے باغ سے کچھ گوبھیاں غائب تھیں اور گمشدہ گوبھیوں کی جگہ ایک بڑے پاؤں کے قدم کا نشان تھا۔ بڑی بیٹی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور اس نے ملکہ کو خبر دی، یعنی اپنی ماں کو بتایا۔ اس کے بعد بڑی بیٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس رات باہر صحن میں کمبل لے کر چور کی واپسی کا انتظار کرے گی۔ ملکہ نے بھی اس بات پر اطمینان ظاہر کیا اور اپنی بیٹی کو اجازت دے دی۔ جب رات آئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا تو لڑکی صحن کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور گرم کمبل میں خود کو لپیٹ کر انتظار کرنے لگی۔ آدھی رات کے ہوتے ہی ایک بہت بڑا دیو گوبھیوں کے صحن میں قدم رکھتا ہے۔ وہ گوبھیوں کو چرانا شروع کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑی سی ٹوکری میں انہیں اکٹھا کر لیتا ہے۔ شہزادی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن اس کے باوجود باہر نکل کر چور کا سامنا کیا اور کہا، تم میری ماں کی اگائی ہوئی گوبھیاں کیوں لے کر جا رہے ہو؟ دیو نے غصے سے کہا کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، لیکن شہزادی نے پھر وہی سوال کیا تو دیو نے غصے میں زوردار سانس لیا اور شہزادی کو اٹھا کے گوبھیوں سے بھری ٹوکری میں ڈال کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ جب دیو اپنے گھر پہنچا تو اس نے ٹوکری کو فرش پر خالی کیا۔ گوبھیوں کے درمیان گھبرائی ہوئی اور پریشان لڑکی بھی باہر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دیو سے کوئی شکایت کرتی، دیو آگے کی طرف جھکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، یہ وہ کام ہیں جو تمہیں ہر حال میں کرنے ہوں گے۔ اس نے کہا، تمہیں گائے کو چرانے کے لیے بلڈ فیلڈ نامی پہاڑی پر لے کر جانا ہوگا۔ اس کے بعد تمام اون سے کپڑا بنانا ہوگا۔ اگر تم ایسا کرنے میں ناکام رہی تو یہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ پھر دیو گھر سے چلا گیا اور پھر لڑکی نے ویسا ہی کیا جیسا اس سے دیو نے کہا تھا۔ وہ گائے کو چرانے کے لیے پہاڑی پر لے گئی اور پھر دیو کے حال میں واپس آ کر اسے تھوڑی بہت بھوک محسوس ہوئی۔ تب اس نے آگ پر ایک برتن رکھا اور دلیا بنانے لگی۔ جب وہ ایک پیالہ کھانے بیٹھی تو اس نے اپنے آپ کو چھوٹے پیلے سروں والے بونوں کے ایک گروہ سے گھرا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ لڑکی سے درخواست کر رہے، ان کو بھی یہ دلیا کھانا ہے، لیکن لڑکی نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ دیو کے لیے بنایا ہے، جو کہ آتا ہی ہوگا۔ بونے وہاں سے غائب ہو گئے اور لڑکی نے بڑے شوق سے سارا دلیا کھا لیا، لیکن جب اس نے اون سے کپڑا بنانے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے، اس لیے وہ دیو کا یہ کام نہ کر سکی۔ جب دیو واپس آیا تو وہ غصے میں آ گیا جب اس نے دیکھا کہ لڑکی نے اس کی ہدایت پر عمل نہیں کیا ہوا۔ غصے سے دیو نے لڑکی کو مرغیوں کے ڈبے میں پھینک دیا۔ اب ادھر ملکہ کے گھر میں سب سوچ رہے تھے کہ بڑی بیٹی پر آخر کیا مصیبت آ پڑی جو وہ لاپتہ ہے۔ ایک بار پھر دوسری بیٹی نے فیصلہ کیا کہ اس رات وہ گوبھیوں کے صحن کی نگرانی کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھے گی۔ چنانچہ وہ اپنے کمبل اور ایک چھوٹا سا چراغ لے کر اب دوسری بیٹی وہاں بیٹھی۔ رات کے ڈھلتے ہی دیکھتے ایک بڑا سا بھیانک دیو
ان کے صحن میں داخل ہوا اور وہاں سے گوبھیوں کو چرانے لگا۔ جب دوسری بیٹی نے مزاحمت کی تو دیو نے دوسری بیٹی کو بھی اپنی ٹوکری میں پھینکا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور دیو نے اسی طرح دوسری لڑکی کو بھی گائیں چرانے کی ہدایت کی اور اون تیار کرنے کا کہا۔ گائیں تو اس لڑکی نے چرا لی، لیکن پھر وہ بھی اپنے لیے دلیا تیار کرنے لگی، اور جب وہ دلیا تیار کر کے بیٹھی تو اس نے پیالے کے آس پاس چھوٹے چھوٹے پیلے سر والے بونے ایک بار پھر دلیے کی بھیک مانگنے لگے، لیکن اس بار بھی اس بے رحم بیٹی نے انہیں اپنا قیمتی کھانا نہیں کھانے دیا۔ نتیجے کے طور پر اسے جلد ہی پتہ چلا کہ وہ کسی جادوئی طریقے سے اون سے کپڑا بنانے کا کام نہیں کر پائے گی۔ جب دیو آیا تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے دوسری لڑکی کو بھی اپنی بہن کے ساتھ مرغیوں کے ڈبے میں پھینک دیا۔ اب صرف ملکہ اور اس کی سب سے چھوٹی بیٹی رہ گئے تھے۔ لڑکی نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ اس رات وہ دیکھے گی کہ اس کی بہنوں پر کیا گزری ہے۔ پہلے تو ملکہ اس کو اجازت دینے سے غریزاں تھی، لیکن جلد ہی اسے اپنی بیٹی کی التجا مان گئی۔ رات ہو گئی، سب سے چھوٹی بیٹی اپنے کمبل میں اچھی طرح خود کو لپیٹ کر وہاں بیٹھ گئی۔ جب دیو وہاں پہنچا تو لڑکی نے اس سے پوچھا کہ تم میری ماں کی گوبیاں کیوں چرا رہے ہو؟ دیو نے اس کو بھی اٹھایا اور اپنی ٹوکری میں پھینک دیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ اپنے حال میں واپس آیا تو اس نے لڑکی کو وہی ہدایت کی جیسے کہ اس نے اس کی بہنوں کو کی تھی۔ نوجوان لڑکی نے احتیاط سے اس کی ہدایت کو درج کیا۔ انہوں نے اس چھوٹی لڑکی کو بھی وہی ہدایت کی جو اس نے اس سے پہلے اس کی دونوں بہنوں کو کی تھی۔ اس لڑکی نے احتیاط سے اس کی ہدایت کو درج کیا اور پھر دروازہ بند کر کے دیو گھر سے نکل گیا۔ چنانچہ سب سے چھوٹی بیٹی کام پر لگ گئی۔ اس نے بھی گائیں کو چرایا اور اسے اونچی پہاڑیوں پر ہری بھری گھاس کی طرف لے گئی۔ گھر واپس آ کر اسے بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے اس نے اپنے لیے کچھ دلیا بنانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی اس نے اپنے پیالے میں دلیا ڈالا ہی تھا کہ چھوٹے پیلے سر والے بونے وہاں نمودار ہوئے، ہر ایک اپنے کھانے کی بھیک مانگ رہا تھا۔ نوجوان شہزادی نے چھوٹے لوگوں کی طرف مسکرا کر کہا کہ وہ اس میں سے کچھ لے سکتے ہیں۔ جب وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے تو ایک بونے کے علاوہ سب وہاں سے غائب ہو گئے۔ جو بونا بچا تھا وہ ایک چھوٹا پیلے سر والا بونا تھا۔ جس نے شہزادی سے پوچھا کہ کیا اسے کوئی کام ہے؟ شہزادی نے میٹھی مسکراہٹ سے بولی، میرے پاس کام تو بہت ہیں، لیکن افسوس میں تمہیں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ چھوٹے پیلے سر والے بونے نے کہا، کوئی بات نہیں، میں ادائیگی میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے میرا نام بتا دیجئے۔ شہزادی نے سوچا کہ یہ یقیناً ایک آسان کام ہوگا۔ اس نے ساری اون اس چھوٹے بونے کے حوالے کر دی۔ چھوٹا بونا وہ اون کی گٹھری اٹھا کر دروازے سے باہر غائب ہو گیا۔ باہر اندھیرا چھا رہا تھا۔ لڑکی کے مرکزی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ لڑکی نے دروازہ کھولا تو اس کا سامنا ایک بوڑھی عورت سے ہوا۔ مداخلت کے لیے معاف کیجیے گا جوان مالکن، بوڑھی عورت نے کہا، لیکن میں ایک رات کی رہائش تلاش کر رہی ہوں، کیا آپ میری کچھ مدد کر سکیں گی؟ لڑکی نے کہا، کاش میں آپ کی مدد کر سکتی، لیکن یہ گھر میرا اپنا نہیں ہے، اس لیے میں قیام کرنے نہیں دے سکتی، لیکن یہ لے لیجئے، یہ آپ کے سفر میں کام آئے گا۔ اس نے بوڑھی عورت کو ایک بریڈ اور پنیر کا ایک ٹکڑا دیا۔ اس کے ساتھ ہی بوڑھی عورت وہاں سے چلی گئی۔ جب بوڑھی عورت دیو کے محل سے کچھ دور ایک غار کے پاس بیٹھی اپنے کندھوں پر اپنی شال کھینچ رہی تھی تو اس نے اندر سے خوشی سے گانے کی آواز سنی، جھرنا جھرنا جھرنا، اسپناس اسپناس، پیری پھول میرا نام ہے۔ بوڑھی عورت نے اوپر دیکھا تو کونے میں شگاف سے روشنی چمک رہی تھی۔ اس نے سوراخ میں سے جھانکتے ہوئے دیکھا کہ بہت سے چھوٹے بونے وہاں کام کر رہے ہیں، کچھ اون دھو رہے تھے، کچھ اس اون سے کپڑا بنا رہے تھے۔ بوڑھی عورت نے سوچا
کہ یہ خبر ایک رات قیام کرنے کے قابل ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ عجلت میں واپس پہاڑی سے نیچے اترے اور دیو کے حال کی طرف چل پڑے۔ اس نے بڑی بے تابی سے دروازے پر دستک دی اور جب شہزادی نے اسے کھولا تو وہ بولی۔ عورت نے اسے سب واقعات کو بیان کر ڈالا جو اس نے دیو کی غار کے قریب ہی دیکھے تھے۔ اگلی صبح ٹھنڈی اور روشن تھی۔ جب پیلے بالوں والا چھوٹا بونا اون سے گدا ہوا تمام کپڑا لے کر نمودار ہوا، شہزادی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ اس کا نام پیری پھول ہے۔ یہ سن کر بونا ایک کمرے کو خوبصورت اور عمدہ کپڑوں کے روز سے بھر کر چلا گیا۔ جب دیو گھر پہنچا تو وہ بہت سے خوبصورت کپڑوں کے رولز دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ دیو نے سوچا کہ اب وہ اس لڑکی کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے گا۔ آخر کار اس نے دیو کی ہدایت پر اچھے سے عمل جو کیا تھا۔ اگلے دن دیو گھر سے باہر نکلا تو نوجوان شہزادی نے اپنی دونوں بہنوں کو مرغیوں کے درمیان ان کے ڈبے میں پایا۔ پھر اس نے اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر جواہرات اکٹھے کیے اور ٹوکری میں بھر دیے۔ اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے اس ٹوکری کو تازہ ہری بھری کھاد سے بھر دیا اور اپنی دونوں بہنوں کو اس ٹوکری میں چھپا دیا۔ جب دیو گھر واپس آیا تو شہزادی نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنی غریب ماں کے بارے میں فکر مند ہے اور پوچھا کہ کیا وہ اس کی ماں کے دروازے کے پاس گھاس سے ہری بھری ٹوکری رکھ آئے گا۔ اس طرح وہ کم از کم اپنی گائے کو کھانا تو کھلا سکے گی۔ جو ابھی تک لڑکی کے حاصل کردہ کپڑوں سے دیو خوش تھا اس لیے راضی ہو گیا۔ پھر جب وہ ٹوکری لے کر روانہ ہو گیا اور جب واپس آیا تو لڑکی نے اس سے پوچھا کہ اس کی ماں کا کیا حال ہے۔ دیو نے جواب دیا، اچھا تھا، ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لڑکی نے کہا، اب میں ان تک کچھ اور گھاس بھیجوں گی کیونکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ اس جزیرے کے اس حصے کی گھر کے باہر کی چھوٹی پیلی گھاس سے کہیں بہتر ہے۔ دیو نے کہا، جیسے تمہاری مرضی۔ لڑکی نے کہا، جب میں سورج نکلنے پر گائے کو باہر لے کر جاؤں گی تو میں یہاں ایک ٹوکری بھر کر رکھ جاؤں گی تو تم اسے میری ماں کے پاس لے جانا۔ اگلے دن نوجوان شہزادی نے خود کو ٹوکری میں تازہ گھاس سے چھپا لیا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس نے ٹوکری کو دروازے کے پاس پایا اور وہ اس ٹوکری کو کندھے پہ رکھ کر روانہ ہو گیا۔ جب وہ ملکہ کے گھر پہنچا تو اس نے پوچھا کہ گھاس کہاں پھینکی جائے۔ ملکہ نے پاس ہی ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ ملکہ اور اس کی سب سے بڑی بیٹی نے پانی کی ایک خاصی مقدار گرم کر رکھی تھی۔ کھڑکی کے قریب پہنچنے پر انہوں نے دیو پر کھولتا ہوا پانی پھینک دیا جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ سب سے چھوٹی بہن ٹوکری سے باہر آ گئی اور خوشی خوشی اپنی ماں اور دوسری بہنوں کے ساتھ جا ملی۔ اب ان کے پاس دیو کے محل سے حاصل کردہ کافی زیورات تھے جس سے وہ اپنی باقی کی زندگی ہنسی خوشی گزار سکتے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔